صبح کے سورج نے جب پہلی کرن عبد المجید کی چھت پر پڑے سبز ہلالی پرچم پر ڈالی تو وہ پرچم آہستہ سے لہرا اٹھا، جیسے وطن کا سینہ پھر سے فخر سے تن گیا ہو۔ عبد الحمید، جسے محلے والے بابا جی کہتے تھے، ہر دن فجر کے بعد اپنی چھڑی تھامے چھت پر چڑھتا، پرچم کو اتارتا، اس کے کناروں کو چومتا، ہلکے ہاتھوں سے جھاڑتا اور پھر پورے احترام سے دوبارہ لہراتا۔ جب پرچم فضا میں بلند ہوتا تو اس کے لبوں پر ہمیشہ ایک ہی جملہ ہوتا، پاکستان زندہ باد۔ لوگ کہتے تھے کہ بابا جی بوڑھے ہو گئے ہیں اور تھوڑے جذباتی بھی۔ بچوں کو تاریخ سناتے، نوجوانوں کو وطن سے محبت کا سبق دیتے اور خود تنگ دستی کے باوجود ہر سال 14 اگست کو محلے میں چھوٹا سا جشن کرواتے، پرچم لگاتے، قوم کا ترانہ بجاتے اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، یا اللہ یہ ملک سلامت رکھ، آمین۔ عبد المجید کی آنکھیں اب دھندلا چکی تھی، مگر ان میں وہ مناظر آج بھی واضح تھے جو اس نے 7 سال کی عمر میں دیکھے تھے۔ قیام پاکستان کا اعلان ہوا تھا اور لاہوری فضا میں نعرے گونج رہے تھے، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ لیکن ان نعروں کے ساتھ لاشوں کا بوجھ بھی بڑھ رہا تھا۔ عبد المجید کا خاندان دہلی سے ہجرت کر کے آیا، گاڑیوں کے قافلے، لوٹے ہوئے خاندان، آگ میں جھلستے گھر اور ماں کی گود میں مرتی بچیاں، یہ سب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ اس کی ماں نے ایک ہی بات سکھائی تھی، بیٹا اگر ہم نے یہ سب برداشت کیا ہے تو یاد رکھو اس ملک سے محبت صرف نعرہ نہیں، ایک قرض ہے۔ پاکستان بننے کے بعد عبد المجید کے والد نے ایک پرانا ریلوے کوارٹر حاصل کیا۔ وہیں پر عبد المجید نے چھوٹے سے مدرسے سے تعلیم حاصل کی۔ جوان ہوا تو استاد بن گیا۔ تنخواہ کم تھی مگر جذبہ بہت تھا۔ ہر سال 14 اگست کو وہ اسکول میں تقریب کرواتا، بچے جھنڈے ہاتھ میں لے کر ترانے گاتے، عبد المجید کی آنکھوں میں چمک آ جاتی۔ ہم نے یہ ملک لاشوں پر بنایا ہے، وہ کہا کرتا تھا۔ یہ مت سوچو کہ ملک نے تمہیں کیا دیا، بلکہ یہ سوچو کہ تم نے ملک کے لیے کیا کیا۔ وقت بدلا، ٹی وی آیا، موبائل آیا اور ساتھ ساتھ شکایتوں کا سیلاب بھی آیا۔ اس ملک میں کچھ نہیں رہا، یہاں انصاف نہیں۔ ہم باہر چلے جائیں تو بہتر ہے، لوگ باتیں کرنے لگے۔ ایک دن ایک نوجوان نے عبد الحمید سے کہا، بابا جی آپ ہر روز یہ پرچم کیوں لہراتے ہیں؟ اس ملک نے آپ کو کیا دیا؟ آپ کے پاس نہ گاڑی ہے، نہ بنگلہ، نہ بینک بیلنس۔ عبد المجید نے کچھ لمحے اسے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، مجھے شناخت ملی ہے بیٹا، مجھے وہ زمین ملی ہے جہاں میں اللہ کا نام لے کر سانس لے سکتا ہوں، مجھے وہ مٹی ملی ہے جہاں میرے باپ دادا نے خون دیا اور جہاں میں مر کر دفن ہونا چاہتا ہوں۔ یہ زمین میری ماں جیسی ہے، ماں سے شکایت نہیں کی جاتی، اس سے محبت کی جاتی ہے۔ نوجوان خاموش ہو گیا۔ اب عبد المجید کی کمر جھک گئی تھی، ہاتھ کانپتے تھے، مگر پرچم ہر روز ویسے ہی لہراتا۔ بعض دنوں میں بخار میں بھی چھت پر چڑھ کر وہ اپنا مقصد فرض ادا کرتا، وہ اپنا مقدس فرض کبھی نہیں بھولتا تھا۔ کچھ بچے ہنستے تھے، کچھ نوجوان مذاق اڑاتے، مگر بابا جی کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ کہا کرتے، پرچم صرف کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہوتا، یہ اس خواب کی علامت ہے جسے ہم نے خون سے سینجا ہے۔ ایک شام ایک نوجوان
جس کا نام عدنان تھا، جو اکثر عبد المجید سے بحث کیا کرتا تھا، اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، بابا جی، اگر آپ کی نسل اتنی محب وطن تھی تو یہ ملک آج اتنا پیچھے کیوں ہے؟ عبد المجید نے لمبی سانس لی، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، ہم نے آزادی لی، لیکن اس کی حفاظت کرنا سیکھنے میں وقت لگا۔ ملک صرف حکمرانوں سے نہیں، عام انسانوں کے کردار سے بنتا ہے۔ یہ ملک تب بدلے گا جب تم خود بدل جاؤ گے، جب تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے، جب تم نماز میں وطن کی سلامتی مانگو گے، جب تم اپنے حصے کا چراغ جلاؤ گے۔ عدنان کے دل پر جیسے کوئی چوٹ لگ گئی ہو، وہ خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح بابا جی چھت پر نہیں آئے، محلے میں خاموشی تھی۔ دوپہر تک دروازہ نہ کھلا تو چند لوگ اندر گئے۔ عبد المجید اپنی چارپائی پر بے خبر لیٹا تھا، ہاتھ میں چھوٹی سی سبز جھنڈی اور لبوں پر جامد مسکراہٹ۔ وہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ عدنان وہ پہلا شخص تھا جس نے ان کی چھت پر چڑھ کر پرچم سوارا۔ پھر اس نے نیچے آ کر ایک کتبہ دروازے پر لگایا اور کہا، یہاں ایک محب وطن رہا کرتا تھا جس کا دل صرف ایک جملہ بولتا تھا، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ بابا عبد المجید جیسے لوگ شاید آج کے دور میں کم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جب تک ان کی یادیں، ان کی قربانیاں اور ان کا سچ ہم میں زندہ ہے، یہ ملک کبھی نہ جھکے گا نہ ٹوٹے گا، کیونکہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ تھا، پاکستان زندہ باد ہے اور پاکستان زندہ باد رہے گا۔